حميد مجيد
اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے گفتگو کی تھی اور آج کے جمعے کے اندر بھی مقام مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے نال یہ گفتگو ہوئے گی۔ اللہ پاک سب سارے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جڑی آیت میں تلاوت کی ہے، پچھلے جمعے بھی اس کی وضاحت کی سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سانوں رب نال پیار ہے، اللہ نال پیار ہے، اللہ نال محبت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی آکھتے ہو کہ اسی اللہ نال محبت کرتے ہیں، اسی اللہ نال پیار کرتے ہیں، کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لوگوں کو یہ سمجھا چھڑیا کہ اللہ نال پیار، اللہ نال محبت اگر ہے تے فاتبعونی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری محبت، میرا پیار، میرے نال تہاڈی یاری، اے میرے یار، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے، سونے دے نال پیار کے اندر ہے، سونے دی گل منن کے اندر ہے، سونے دے نال محبت کرنے کے اندر ہے۔ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اگے اللہ پاک کی آخر نے کہ میری محبت حضور دی اطاعت کے اندر تے جدوں تسی میرے محبوب دی، میرے یار دی، کملی والے دی اتباع کر لو گے تے قرآن کی آخر ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا۔ پہلے تسی آخدے سو کہ سانو اللہ نال محبت دا پیار ہے، لیکن جدوں تسی حضور دی اطاعت کرنی، حضور دی فرمانبرداری کرنی، کملی والے نال محبت پا لی، یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں پھر تسی میرے محبوب بن جاؤ گے، پھر رب تہاڈے نال پیار کرے گا۔ پھر صرف اتنا نہیں، قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر ہے اور دل کے اندر خیال آیا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت ساری کائنات تو اعلیٰ، کائنات دی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ دے نام تو اور کائنات دی انتہا بھی کملی والے دے نام دے سی۔ کائنات شروع بھی حضور تو ہوئی تے ختم بھی مصطفیٰ تے ہوئے گی، تو جنہ دا مقام اتنا بلند، اللہ انہوں جنت کے اندر درجات کتنے بلند عطا کرنے، جنت بنی جنہ دے قدمہ دے صدقے کہ مصطفیٰ دے دیوانے جس جنت متعلق کی آگے دینے کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر ہے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو جنہ دے صدقے جنت بنی، مصطفیٰ کا مقام کتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر خیال کی پیدا ہو رہے اے محبت مصطفیٰ ہے کہ اس جنت کے اندر حضور دا مقام اونچا اعلیٰ عرفہ تے ساڈا مقام ہوئے گا ادنا، حضور ہور مقام تے اسی ہور مقام تے جس جنت کے اندر مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوئے گا، اس کملی والے دے چہرے کی زیارت نہیں ہوئے گی، اس جنت میں کی کرنا، اس جنت کے اندر جا کے دکھائی دے۔ یہ صحابہ کی حضور سے کملی والے سے محبت ہے کہ جس جنت میں اگر مصطفیٰ کا دیدار نہیں، اس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں، کہ دنیا میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سونے کا چہرہ دیکھتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، پریشان۔ یہ اب دل ہی دل میں حضرت عروہ کے دل کے اندر جذبات چل رہے ہیں، دلی خیالات، بکریاں چلا رہے ہیں اور دل کے اندر اچانک کے خیال ہے، سارا دن سوچ رہے ہیں، پریشان کی بنے گا۔
حالانکہ حضور حیات نے مدینے دے اندر رہے حضرت عمر حضور دے نال، لیکن آخرت کے حوالے نال سوچ رہے ہیں کتنا حضور نال پیار ہوئے گا کہ آخرت کے حوالے نال سوچ رہے کہ دنیا کے اندر تے حضور دا چہرہ نہ دیکھیے تو صبح بھی نہیں ہوتی شام نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے دیدار کو بغیر گزارا نہیں۔ مصطفیٰ کے صحابہ کو تو حضور سے اتنے محبت تھی، جب مصطفیٰ کی وفات کی خبر سنی تو تمنا کیا کرتے، یا اللہ ان آنکھوں کو بے نور کر دے جن آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، اگر وہ چہرہ سامنے نہیں رہا تو ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ان آنکھوں نے اسی کائنات دی کسی چیز کو پھینکنا دوبارہ نہیں کر رہے۔ یہ صحابہ اکرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اسی محبت کی بنیاد پہ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو آسمانوں سے سلام پیش کیے، اور قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القاب عطا کیے۔ سبب کیا تھا؟ محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ۔ تو حضرت عمر سوچنے میں، دوسری طرف اللہ پاک کی رحمت جوش کے اندر آ گئی۔ اللہ پاک نے مدینے کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کر چھڑیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ جنت کے اندر زیارت کرنا چاہتا ہے، میرے محبوب کی رفاقت چاہتا ہے، میرے محبوب کی صحبت جنت کے اندر چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، تے جنت کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی تے زیارت بھی تمہیں عطا کر دینا رب کا کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا اور دنیا دے لوگوں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو، دل کے اندر اگر عشق رسول ہے، دل کے اندر اگر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دل کے اندر اگر تھوڑے محبت رسول اطاعت رسول ہے، کہ جنت کے اندر بھی اللہ پاک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا جنت کے اندر کو اگر دینا نہ دیں گے۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ادھی رات دا ویلا اللہ دے محبوب تہجد دی نماز دی جدوں اٹھے تے ساری رات صحابی گود کے اندر پانی لے کے بیٹھا ہے، سردیاں دا موسم ہے، میرے وجود دی گرمی دے نال پانی گرم ہو جائے، اللہ دے محبوب نوں جس ویلے بھی ضرورت ہوے تے گرم پانی پیش کر دیا۔ اچانک حضور اٹھے، فوراً صحابی نے گرم پانی خادم نے پیش کیتا، اللہ دے محبوب بڑے خوش ہو گئے اور اللہ کے محبوب نے آخیا مانگ کی مانگ جائے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دولت میں کوئی چاہیے نہیں، سنیا ایک کوئی سوال ہے کہ جنت کے اندر اپنے رفاقت سنگت دے دیو۔ جنت میں تھوڑی رفاقت مل جائے، تھوڑی سنگت تے صحبت مل جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کے ذریعے مدد کر، یعنی میری اطاعت کر، میری فرما برداری کر، اپنی زندگی کو میرے طریقے کے مطابق گزار، اور دل کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر، کہ کل قیامت والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اطاعت کرنا تیرا
ایمان دی شرط جڑی ہو کی ہے محبت رسول، اطاعت رسول. اور قرآن کی جڑی آیت میں پہلے تھوڑے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ پاک یہ آتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، میری محبت مصطفیٰ کی اطاعت اور اتباع میں. میرے محبوب کی محبت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تہاڈے نال محبت تے پیار کرے گا. اور صرف اللہ تہاڈے نال محبت تے پیار ہی نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی اطاعت کرو، کملی والے نال پیار کرو، اللہ تہاڈے سارے گناہاں نو بھی معاف کر دے گا. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم. آگے اللہ پاک کہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا رحم کرتا ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کا پیار کتنا، مصطفیٰ کے صحابہ کو نوالی دی اطاعت کتنی کرتے ہوتے سن. اللہ دے محبوب خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، ممبر سے بیٹھے ہیں، صحابہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، کچھ بچے شور کر دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو فوراً نکلیا کہ بیٹھ جاؤ. اللہ نے محبوب نے کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ. حضور کی زبان سے نکلا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگا، جوتیوں والی جگہ میں تھا. جب کانوں میں کملی والے کی آواز پڑی نا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں جوتیوں والی جگہ میں بیٹھ گئے. کہ نبوت کی بات ماننی ہے اور کیسی ماننی ہے، نبوت کی اطاعت کیسی کرنی ہے کہ نبی کی بات ماننے میں ایک لمحہ بھر بھی تاخیر نہ ہو. ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک قدم آگے بڑھا کے مسجد میں ان ہو جاتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے، لیکن انہوں نے اتنی تاخیر کرنی بھی گوارا نہیں کی، وہیں جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ سے محبت اور پیار یہ ہوتا ہے. اور جنہیں نبوت سے محبت اور پیار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پہلے بھی تجھے سنایا، باپ نے بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا دونوں گفتگو کر رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے حضور فلانے وقت جدوں جنگ ہوئی میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، میں کافر سی، میں ابو جہل دی فوج دے اندر، تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سب سپاہی سی، حضور بندو تسی سی. کئی مرتبہ جنگ دے اندر ابا جی کو تہاڈی گردن میری تلوار دے سامنے آئی، میں چاہتا تے تانوں قتل کر سکدا سی، لیکن ابا جی میرے دل دے اندر باپ دی محبت غالب آ گئی، میں تانوں باپ سمجھ کے چھڈ دیتا، معاف کر چھڈیا، میں تانوں قتل نہیں کیتا. یہ بیٹے دے الفاظ نے، یہ بیٹے نے اپنے دل دے جذبات بیان کیتے. قربان جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اور مصطفیٰ دے دیوانیاں پروانیاں دے نبوت دے غلاماں دے. ابو بکر صدیق نے فرمایا پترا میں تے تیری تلوار دی زد دے اندر کئی مرتبہ آیا کہ تو مینوں چھڈ دیتا، رب کعبہ دی قسم اگر ایک دفعہ بھی تو میری تلوار دے سامنے آندا میں اپنی تلوار نال تیرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا. کیوں؟ مینوں پتر نالوں زیادہ مصطفیٰ نال پیار سی، مجھے بیٹے سے زیادہ کملی والے سے پیار تھا. اور جب نبوت کے مقابلے میں کوئی نبوت کا دشمن آئے، وہ چاہے سکا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، ابو بکر اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے گریز نہیں کرے گا. یہ ہے محبت مصطفیٰ جسے اللہ کے محبوب نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی ایک انسان بھی قیامت تک کلمہ پڑھنے والا اس ویلے تک خدا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اللہ کے محبوب فرما رہے کہ یہاں تک کہ میں کملی والا اس کے دل کے اندر اس کی اولاد سے زیادہ پیارا ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کا وجود، اس کی دولت اور پوری کائنات ساری دنیا میں بد کے اگر اس دل کے اندر میری محبت اور پیار زیادہ نہیں، وہ ایمان والا ہی. تو ایمان کی شرط کیا ہے؟ اللہ کے محبوب سے محبت، کملی والے سے پیار.
اور اگر مصطفیٰ کی محبت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ اعمال تو بڑے بڑے لوگوں نے کیے، اعمال تو بڑے بڑے لوگوں نے کیے۔ خوارج میں سے ایک آدمی تھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب اللہ کے محبوب نے کوئی بات کی اور حضور کے فیصلے کو اس نے چیلنج کیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تو اللہ کی طرف سے جتنی بھی وحی آتی ہے، غیب کی خبریں جتنی اللہ کی طرف سے میرے پاس آتی ہیں، قرآن آتا ہے، وحی مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، جب میں اس میں خیانت نہیں کرتا تو مال غنیمت میں یا کسی اور چیز میں کیسے خیانت کروں گا؟ اللہ کے محبوب نے جب یہ کہا تو وہ بدبخت کیا کہتا ہے حضور کو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بات تو اس نے جو کی، نام تو اللہ کے لیے کہ اللہ سے ڈر، لیکن کیا کس کو رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال اس نے منوایا ہوا ہے، چادر اس نے آدھی پنڈلی تک کی ہوئی ہے، ہر وقت چادر آدھی پنڈلی تک رکھتا ہے، نمازیں پڑھی پڑھتا ہے، روزے پڑھی رکھتا ہے، تہجد کوئی نہیں چھوڑتا، سارے اعمال پڑے ہیں، لیکن مصطفیٰ سے قلبی محبت نہیں، میرے مصطفیٰ سے دلی محبت نہیں ہے، دلی اطاعت نہیں ہے، اعمال کوئی وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور پھر وہ میرے مصطفیٰ کی طرف پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، کیا کر کے؟ نبوت کی طرف پیٹھ کر کے جا رہا ہے۔ ارے کیا بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرو تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کی طرف پیٹھ کرو تو ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ کعبے کی طرف پیٹھ ہو سکتی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی طرف پیٹھ کر کے کوئی جائے بے ادبی سے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب وہ پلٹ کے گیا مصطفیٰ کی طرف پیٹھ کر کے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی اولاد میں، صحابہ کو مخاطب کر کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے حضور کہہ رہے ہیں اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں تم دیکھو گے کہ جن کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں کم لگیں گی۔ صحابہ کو حضور کہہ رہے ہیں اس کی اولاد میں خارجی ایسے پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں کم لگیں گی، جن کے روزوں کے بدلے تمہیں اپنے روزے کم لگیں گے، جن کی شب بیداری کے بدلے تمہیں اپنی شب بیداری کم لگے گی، لیکن انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہوگا، دل میں محبت مصطفیٰ نہیں۔ تو نبوت کی محبت کے بغیر، اطاعت رسول اور محبت رسول کے بغیر ایمان جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ ضائع ہے، ان اعمال کا کوئی بھی فائدہ۔ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں، فجر حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان، کامل ایمان ہو نہیں سکتا، اور صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور لا الہ الا اللہ وہ تو ہمیں سمجھائی کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ۔ تو محبت رسول، اطاعت رسول یہ ایمان کے لیے شرط اول ہے، اور یہ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ ایمان والا اس وقت تک توڑے اندر کوئی ہے ہی نہیں کہ جنہیں دل کے اندر حضور دی محبت، اولاد نہ محبتی ہوئے، ماں پیو نہ محبتی ہوئے، اپنے وجود نہ زیادہ ہوئے، مال و دولت اور ساری کائنات اللہ دی ساری خدائی نہ زیادہ ہوئے، دل کے اندر کی ہوئے مصطفیٰ دا پیار ہوئے۔ کعبے کا کعبہ بھی مصطفیٰ کا مظہر ہے، کعبے کا کعبہ بھی کیا ہے؟ اور کعبہ بنا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، کعبہ بنا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ارے کعبے کا مقام تو مصطفیٰ کے غلاموں سے بھی کم ہے، بیت اللہ کا مقام تو نبوت کے میرے محبوب کے غلاموں سے بھی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے حضرت بلال کو نہیں کہا تھا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے،
یا رسول اللہ ہمیشہ کعبے وال منہ کر کے اذان آج تسی آخدے ہو کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے ادا سبب کی ہے ادی حکمت کی ہے. حضرت بلال پوچھ رہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں بلال کو آپ پوچھواندا پیا ہوں. کہ رب بلال کو کہتا ہے تو پوچھ تاکہ سونا جواب دے تے قیامت تک دے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے. حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ سبب کی ہے کہ بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان دینی ہے؟ فرمایا بیت اللہ میں بھی پتہ چل جائے تاکہ کہ مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام بیت اللہ سے بڑا. مصطفیٰ کے غلاموں کی عزت عظمت اور مقام جو ہے وہ بیت اللہ سے لیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن مصطفیٰ کی طرف اگر پیٹھ کی تو ایمان باقی ہو جائے. ایمان باقی نہیں رہے. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ آپ کی عزت ہے، آپ کی عظمت ہے. آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ اگر 1.25 نبی بھی موجود ہو تو مصطفیٰ کی موجودگی میں 1.25 میں سے کسی کو ضرورت نہیں کہ مصلی پہ آگے چلا جائے. حضور کی موجودگی میں 1.25 مل کے بھی مقابلہ، اور وہ مقابلہ کریں گے کیسے؟ ارے 1.25 کے وجود کی ان کے جسم کا سبب ہی تو میرا مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو 1.25 نبی ان کے تو دنیا میں آنے کا سبب ہی مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. خدا کے سوا جب کچھ نہیں تھا کائنات میں تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مصطفیٰ کے نور سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا. ہر چیز کی تخلیق جب رب نے کرنی چاہیے تو ہر چیز کی تخلیق کے اندر اللہ نے مصطفیٰ سے نسبت لے کے اسے نسبت دے دی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کائنات کی ہر چیز ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کائنات ہی نہ ہوتا. اور جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جو عرش پہ بھی جا رہے ہیں تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے سڑے جوڑے ہی ہیں. اور موسیٰ کو طور پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ طور پہاڑ آ گیا ہے جوتیاں اتارو. اور یہ محض باتیں نہیں، رب نے قرآن بنایا. موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے، ٹھیک ہے اللہ پاک نے اپنے دور میں کہہ دیا کہ موسیٰ جوتیاں اتارو طور آ گیا. قرآن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ نے جوتیاں اتاری، رب کے کہنے پہ اتاری. مجھے آپ کو بتانے کا کیا مقصد؟ اللہ یہ تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ کہ جس سے ہم کوئی مسائل سیکھیں گے. یہ کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت کیوں بتائی جا رہی ہے کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے، مقدس وادی طور پہاڑ آ گیا ہے. یہ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے آخر الزمان میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جب قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے تو انہیں مقام موسیٰ بھی سمجھ آ جائے گا، مقام مصطفیٰ بھی سمجھ آ جائے گا. وہ دونوں مقامات کے اندر کیا کریں گے؟ فرق کریں گے کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش اللہ اور ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کی آیت حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا، ورنہ اس سے کوئی مسائل ہے. یہ مقام مصطفیٰ اللہ پاک سمجھانا چاہتے تھے، عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ. اور ایک اور مسئلہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہے جب ہماری وفات ہو جائے گی اور موت کے بعد قبر کے اندر کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ کتنے جی؟ بولے سارے 3 سوال. ہم میں سے اکثر نے یہ پڑھا ہے کتنے سوال؟ لیکن یہ جو 3 سوال ہے نا، سیاستہ حدیث کی جو کتابیں ہیں قرآن کے بعد سب سے معتبر بلند و بالا کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. کون سی؟ اور پھر مسلم. بخاری اور مسلم احادیث کی کتب میں سے سب سے زیادہ بلند و بالا جو کتابیں ہیں جن کا مقام سب سے بڑا اور اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ 2 کتابیں ہیں بخاری اور مسلم. اور جو حدیث بخاری میں بھی ہو اور وہی حدیث اگر مسلم میں بھی ہو اس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ، یعنی اس حدیث پر اس روایت پر دونوں کا اتفاق ہے.
یہ جو حدیث ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا، تیرے نبی کون ہے. یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ روایت بخاری شریف میں موجود، یہ روایت مسلم شریف میں موجود، یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے یا دیگر کتب میں ہے. میں بھی یہ مانتا ہوں، میرا بھی یہ ایمان ہے 3 سوال پوچھے جائیں گے، لیکن جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس کی طرف ذرا دھیان کریں. آپ ابو داؤد کی کتاب میں ہے کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں ہے اور احادیث کی دیگر کتب میں ہے جو بخاری اور مسلم سے کم درجے کی ہے. لیکن بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر کیا ہے، قبر میں 1 سوال پوچھا جائے گا. بخاری شریف اور مسلم شریف احادیث کی جو بڑی 2 کتابیں ہیں، ان کی جو روایت ہے حضرت انس بن مالک سے، وہ کیا ہے، قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ کتنے بھائی؟ 1. اور جو 3 ہے، رب کون ہے، دین کیا تھا، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون تھے، یہ ابو داؤد شریف میں یا باقی سیاہ ستہ کی کتب کے اندر تو ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں نہیں. بخاری اور جو ہے وہ مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ما كنت تقول في حقی هذا الرجل. الفاظ کے امام بخاری کے اور امام مسلم کے کہ جب آدمی قبر کے اندر، میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے اور جب مٹی ڈال کے جتنے بھی لوگ ساتھ آئے ہوتے ہیں، جب وہ لوٹ کر واپس جانے لگتے ہیں، میت جو ہے وہ جانے والوں کی، پلٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ اور آواز کو سنتی ہے. بخاری اور مسلم میں کیا ہے، جب دفن کر کے لوگ واپس جانے لگتے ہیں، حساب و کتاب سے پہلے کے الفاظ امام بخاری یہ ہے، جب واپس جانے لگتے ہیں تو جو واپس جا رہے ہوتے ہیں قبر کے اوپر مٹی ڈال کے، میت ان کے قدموں کی آواز اور آہٹ کو کیا کرتی ہے، سنتی ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو فرشتے اسے اٹھا کے بٹھا دیتے، فرشتے اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں، بٹھا دیتے، اور بٹھا کے کیا پوچھتے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا دنیا میں اس ہستی اور اس شخصیت کے حق کے بارے میں. کیا سوال ہوگا، ما تقول، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے حق کے متعلق. اور آگے فرشتے کیا کہتے تھے، لی محمد، فرشتے ساتھ ہی بتا دیتے کہ یعنی اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں تیرا کیا ایمان تھا، ان کے متعلق تیرا کیا یقین تھا، ان کے متعلق تیرے کیا جذبات تھے، ان کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا. ما تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں تیرا کیا نظریہ تھا، ان کے متعلق تو کیا کہتا تھا. یہ 1 سوال امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ ایک ہی بات نقل کی ہے کہ کھڑکی قبر کے اندر کھول دی جائے گی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے کر دیا جائے گا، اللہ کے محبوب کا چہرہ دکھا کے اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ جو چہرے والی شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تیرا کیا نظریہ تھا، تیرا کیا یقین تھا، ان کے متعلق تیرا عقیدہ کیا تھا. اب آپ کہیں گے جی عجیب بات ہے، امام بخاری نے بھی کہا 1 سوال، امام مسلم نے بھی کہا 1 سوال، ابو داؤد کہتا ہے 3 سوال، دیگر احادیث کی کتب کہتی ہیں 3 سوال، اور میرا نظریہ بھی یہ کہ 3 سوال ہی ہوں گے. اور ابو داؤد اور امام مسلم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. اب جہاں 2 طرح کی احادیث آ گئے تو محدثین کیا کرتے ہیں، اگر تطبیق کی صورت ہو تو تطبیق دی جاتی ہے، اور اگر تطبیق کی صورت نہ ہو تو جس کی سند زیادہ اولا ہو اسے ترجیح دی جاتی ہے. یہاں پر تطبیق کی 2 قسمیں، ذرا غور سے سنیے گا، یہاں پر تطبیق کی کتنی قسمیں، یعنی دونوں احادیث کو ان کو ملانے کی اور ان کے درمیان سے تعارض ختم کرنے کے لیے محدثین نے 2 طریقے بیان کیے.
پہلا کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو یہ نقل کیا ہے کہ قبر میں ایک سوال ہوگا کہ کھڑکی کھول دی جائے گی، مصطفیٰ کا چہرہ سامنے لیا جائے گا اور فرشتے سوال کریں گے ما تقول فی حق